اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح بخاری، باب کتاب الانبیاء، حدیث نمبر 3420، اردو ترجمہ۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا بیان۔ اس کی بارگاہ میں سے پسندیدہ نماز داؤد علیہ السلام کی نماز ہے، اور سب سے پسندیدہ روزہ حضرت داؤد علیہ السلام کا روزہ ہے۔ وہ ابتدائی آدھی رات میں سویا کرتے تھے اور ایک تہائی رات میں عبادت کیا کرتے تھے، پھر جب رات کا چھٹا حصہ باقی رہ جاتا تو سویا کرتے۔ اسی طرح ایک دن روزہ رکھا کرتے اور ایک دن بغیر روزے کے رہا کرتے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بھی اسی کے متعلق کہا تھا کہ جب بھی سحر کے وقت میرے یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود رہے تو سوئے ہوئے ہوتے تھے۔ ہم سے قنیبہ بن سعید نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان بن عینیہ نے، ان سے عمرو بن دینار نے، ان سے عمرو بن اوس ثقفی نے، انہوں نے عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک روزے کا سب سے پسندیدہ طریقہ داؤد علیہ السلام کا طریقہ تھا۔ آپ ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن بغیر روزے کے رہتے تھے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے نزدیک نماز کا سب سے زیادہ پسندیدہ طریقہ حضرت داؤد علیہ السلام کی نماز کا طریقہ تھا۔ آپ آدھی رات تک سوتے اور ایک تہائی حصے میں عبادت کیا کرتے تھے، پھر بقیہ چھٹے حصے میں بھی سویا کرتے تھے۔ حدیث نمبر 3421، اردو ترجمہ۔ اللہ پاک کا سورہ سعد میں فرمانا، ہمارے زوراور بندے داؤد کا ذکر کر، وہ خدا کی طرف رجوع ہونے والا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد، و فصل الخصاب تک، یعنی فیصلہ کرنے والی تقریر ہم نے انہیں عطا کی تھی۔ مجاہد نے کہا کہ فصل الخطاب سے مراد فیصلے کی سوجھ بوجھ ہے۔ ولا تشتت، یعنی بے انصافی نہ کر اور ہمیں سیدھی راہ بتا۔ یہ شخص میرا بھائی ہے، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں۔ عورت کے لیے بھی نعجت کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور نعجت بکری کو بھی کہتے ہیں، اور میرے پاس صرف ایک دمبی ہے، سو یہ کہتا ہے کہ وہ بھی مجھ کو دے ڈال۔ یہ کفلہا زکریا کی طرح ہے، بمعنی زمہا، اور گفتگو میں مجھے دباتا ہے۔ داؤد علیہ السلام نے کہا کہ اس نے تیری دمبی اپنی دمبیوں میں ملانے کی درخواست کر کے واقعی تجھ پر ظلم کیا، اور اکثر ساجی یوں ہی ایک دوسرے کے اوپر ظلم کیا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد، انما فتناہ تک۔ ابن عباس نے کہا کہ فتناہ کے معنی ہیں ہم نے ان کا امتحان کیا۔ عمر کی اس کی قرات تات کی تشدید کے ساتھ فتناہ کیا کرتے تھے، سو انہوں نے اپنے پروردگار کے سامنے توبہ کی اور وہ جھک پڑے اور رجوع ہوئے۔ ہم سے محمد بن سلام نے بیان کیا، کہا ہم سے سہل بن یوسف نے بیان کیا، کہا کہ میں نے عوام سے سنا، ان سے مجاہد نے بیان کیا کہ میں نے حضرت ابن عباس سے پوچھا، کیا میں سورہ سعد میں سجدہ کیا کروں؟ تو انہوں نے آیت ومن ذریۃ داؤد و سلیمان کی تلاوت کی۔ فبداہم اقتدہ تک۔ نیز انہوں نے کہا کہ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں میں سے تھے جنہیں انبیاء علیہ السلام کی اقتداء کا حکم تھا۔ حدیث نمبر 3422، اردو ترجمہ۔ ہم سے موسیٰ بن اسماعیل نے بیان کیا، کہا ہم سے وہب نے بیان کیا، ان سے ایوب نے بیان کیا، ان سے اکرمہ نے، اور ان سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ سورہ سعد کا سجدہ ضروری نہیں ہے، لیکن میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس صورت میں سجدہ کرتے دیکھا ہے۔ حدیث نمبر 3423، اردو ترجمہ۔
اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور ہم نے داؤد کو سلیمان بیٹا عطا فرمایا، وہ بہت اچھا بندہ تھا، بہت ہی رجوع ہونے والا اور توجہ کرنے والا۔ سلیمان کا یہ کہنا کہ مالک مجھ کو ایسی بادشاہت دے کہ میرے سوا کسی کو میسر نہ ہو، اور سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ کا فرمان، اور یہ لوگ پیچھے لگ گئے اس علم کے جو سلیمان کی بادشاہت میں شیطان پڑھا کرتے تھے۔ اور سورہ سبا میں فرمایا، ہم نے سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو تابع کر دیا کہ اس کی صبح کی منزل مہینے بھر کی ہوتی اور اس کی شام کی منزل مہینے بھر کی ہوتی، اور قطر یعنی ہم نے ان کے لیے لوہے کا چشمہ بہا دیا۔ وَأَسْلَنَاهُ وَأَسْلَنَا لَهُ عَيْنَ الْقَطْرِ بمعنی وَأَزْبَنَا لَهُ عَيْنَ الْجَدِيدِ سے، اور جنات میں کچھ وہ تھے جو ان کے آگے ان کے پروردگار کے حکم سے خوب کام کرتے تھے۔ آخر آیت میں من مجاہریب تک مجاہد نے کہا کہ محاریب وہ عمارتیں جو محلوں سے کم ہوں، تماثیل تصویریں اور لگن اور جواب یعنی حوض، اونٹوں کے لیے حوض ہوا کرتے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ زمین کے گڈھے یعنی گٹنے گنٹے اور بڑی بڑی جمی ہوئی دیگیں آیت الشکور تک۔ پھر جب ہم نے ان پر موت کا حکم جاری کر دیا تو کسی چیز نے ان کی موت کا پتہ نہ دیا، باہر ایک زمین کے کیڑے دیمک ان کے عصا کو کھاتا رہا، جب وہ گر پڑے، جب جنات نے جانا کہ وہ مر گئے۔ اللہ تعالیٰ کے فرمان مہین تک سلیمان علیہ السلام کہنے لگے کہ میں اس مال کی محبت میں پروردگار کی یاد سے غافل ہو گیا۔ فتفق مسحا یعنی اس نے گھوڑوں کی عیال اور اگاڑی پچھاڑی کی رسیوں پر ہاتھ پھیرنا شروع کر دیا۔ اسفاد بمانی وساق بیڑیاں، زنجیریں۔ مجاہد نے کہا کہ صافنات میں صفن الفرس سے مشتق ہے۔ اس وقت بولتے ہیں جب گھوڑا ایک پاؤں اٹھا کر کھر کی نوک پر کھڑا ہو جائے۔ الجہاد یعنی دوڑنے میں تیز، جسدہ بمعنی شیطان جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی پہن کر ان کی کرسی پر بیٹھ گیا تھا۔ رخا نرمی سے، خوشی سے۔ حیث و اسباب یعنی جہاں وہ جانا چاہتے، فامنن آت کے معنی ہے جس کو چاہے دے، بغیر حساب، بغیر کسی تکلیف کے، بے حرج۔ ہم سے محمد بن بشار نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے محمد بن جعفر نے بیان کیا، ان سے شعبہ نے بیان کیا، ان سے محمد بن زیاد نے، اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک سرکش جن کل رات میرے سامنے آ گیا تاکہ میری نماز خراب کر دے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے اس پر قدرت دے دی اور میں نے اسے پکڑ لیا۔ پھر میں نے چاہا کہ اسے مسجد کے کسی ستون سے باندھ دوں کہ تم سب لوگ بھی دیکھ سکو، لیکن مجھے اپنے بھائی حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا یاد آ گئی، یا اللہ مجھے ایسی سلطنت دے جو میرے سوا کسی کو میسر نہ ہو، اس لیے میں نے اسے نامراد واپس کر دیا۔ عفریت سرکش کے معنی میں ہے، خواہ انسانوں میں سے ہو یا جنوں میں سے۔ یہ تھی صحیح بخاری باب کتاب الانبیاء کی حدیث نمبر 3420 سے 3423 کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میں حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔